ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه اور جو لوگ توڑ ڈالتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کے پختہ کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ اور کاٹ ڈالتے ہیں قطع کر دیتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ جو حکم دیا اللہ نے اس کے ساتھ أَن يُوصَلَ یہ کہ جوڑا جائے جوڑنے کا وَيُفْسِدُونَ اور فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں اولئک هم الخاسرون وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے کیف تکفرون باللہ کس طرح تم اللہ سے کفر کرتے ہو کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا تم سارے کے سارے مردہ تھے فَأَحْيَاكُمْ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں وہ مارے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر اسی کی
طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ لکھتا ہے وہی ہر بشر کی تقدیر، واللہ علی کل شیء قدیر۔ جس کے تابع ہیں جنات و انسان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تنہائی میں بھی رہو گناہ سے دور، واللہ علیم بذات الصدور۔ غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہر ایک کو دیتا ہے صلہ بہترین، ان اللہ مع الصابرین۔ حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے، وہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، آمنہ کے لعل، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ محترم حضرات، اللہ کی توفیق سے میں نے آج سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 27 یہاں سے ترجمہ آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے سورہ البقرہ کا ترجمہ اور تفسیر جاری و ساری ہے۔ اللہ رحیم و کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اللہ ہم سب کو سن سنا کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں اللہ کی توفیق سے یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو آیات کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، اللہ کی توفیق سے جتنا میرے اندر علم ہے اللہ نے دیا ہے، میں اپنے علم کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر سکتا ہوں۔ بعض بھائی کہتے ہیں جی اگر آپ ایک آیت کی یا ایک دو آیت کی ایک جمعے میں تفسیر کریں گے تو پھر اس وقت تک تو پتہ نہیں بندہ ویسے ہی مر جائے گا یا کیا ہوگا۔ تو بندے کا تو ایک گھڑی کا نہیں پتہ، لیکن بندے کی نیت ہونی چاہیے، دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ مجھے یہ توفیق نصیب فرما کہ میں مکمل قرآن کی تفسیر سنا سکوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق نصیب فرمائے، اللہ تندرستی والی، صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے کہ آپ یہ مکمل تفسیر سن سکیں۔ ٹھیک ہے نا جی، بندے سے امید ہی رکھی جا سکتی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں تو یہ تو ویسے ہی بندے کو بددعا دینے والی بات ہے۔ اللہ کے یہاں امید رکھو، انشاءاللہ رحمان اللہ کی توفیق سے میرے بھائیوں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ بھائیوں کے سامنے
آج جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، ان کا ترجمہ آپ بھائیوں کے ہوش گزار کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ زینا ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ پختہ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ سے ہم نے پختہ وعدہ کیا کیا ہے، اس بات کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اور اللہ کی توفیق سے میرے بھائیوں یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو ہے کہ اللہ کے وعدے کو ہم نے کیسے توڑا کہ اللہ نے عالم ارواح میں ہر ایک سے ایک وعدہ لیا ہے۔ روحوں کا جب عالم جہان ہے نا ایک روحوں کا، اس میں اللہ نے پوری کائنات کی روحوں کو اکٹھا کیا، اور پھر اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا ہے کہ الست بربکم، کہ بتاؤ کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں۔ تو ہم سب یہ اللہ سے اقرار ہم نے اللہ سے کیا ہے، اللہ سے ہم نے یہ پختہ وعدہ کیا ہے، قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب اگر ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے اور یقیناً کیا ہے، تو پھر جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا حاجت روا بناتے ہیں، اپنا مشکل کشا بناتے ہیں، اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، عزت اور ذلت کسی اور کے ہاتھ میں سمجھتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اپنے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا۔ ہم نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے، اللہ تو ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، نفع نقصان کا مالک اللہ تو ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، اور آگے سنیے اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور اس کو کاٹتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اللہ نے کیا حکم دیا تھا؟ اَن يُوصَلَ بِهِ، کہ تم آپس کے اندر صلہ رحمی کرو، آپس کے اندر مل جل کے رہو، اپنی رشتہ داریاں جو ہے ان کو قائم کرو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے وعدے کیا اور اس وعدے کو توڑ دیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو توڑ دیا کہ یہ ایک دوسرے سے تم ملو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں گھاٹا پانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ میرے بھائیوں، بعض چیزیں معمولی ہوتی ہیں، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ رشتہ داریوں کو قائم کرنے کا، آپس میں مل جل کے رہنے کا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، انہوں نے کاٹ دیا جو اللہ نے حکم دیا تھا اَن يُوصَلَ، کہ ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں وہ فساد کرتے ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیوں صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے رحم کو پیدا کیا، رشتہ داری کو پیدا کیا، تو اس رحم نے آ کے اللہ کی کمر پکڑ لی، کیونکہ یہ رحم ایک مجسم بن گیا، یعنی ایک جسم بن گیا۔ یہ رحم کو اللہ نے یعنی یہ دیا کہ وہ ایک جسم بن گیا، گویا کہ وہ ایک آدمی کی شکل بن گیا، اور اس نے اللہ کی کمر پکڑ لی۔ اللہ سے کہا کہ اے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ لوگ تو مجھے کاٹ دیں گے، لوگ تو آپس میں مل جل کے نہیں رہیں گے، مجھے کاٹیں گے، آپس میں جدا جدا ہو جائیں گے۔ اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے
کہ جو تجھے کاٹے گا، جو تیرے ساتھ لا تعلقی کرے گا، جو تجھے کاٹے گا، رحم کو کہا، رشتہ داری کو کہا، میں اس کے ساتھ اپنا رشتہ کاٹ دوں گا۔ یہ بات بہت بڑی ہے کہ رشتہ داریوں کو کاٹنا، رشتہ داریوں کو آپس میں ختم کرنا، میرے بھائیوں، یہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلقات ختم کرنے کے برابر ہے۔ یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اور صحیح حدیث سے یہ ثابت ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ قاطع۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ قاطع، قاطع، لوگوں سن لو، آپس میں رشتہ داریوں کو قطع کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، اپنے حقیقی بھائی ایک دوسرے کو نہیں ملتے، بہن بھائی سے نہیں ملتا، بھائی بہن سے نہیں ملتا، اپنے جناب کزن جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ایک دوسرے سے ناراض ہیں، کوئی سسرال سے ناراض ہے، کوئی جناب آپس میں بھائی بھائی ناراض ہیں، سال ہا سال گزر جاتے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا کہ یار ہم آپس میں مل جائیں، ہم آپس میں سلو کر لیں، یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ ہم اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے 1 سال تک قطع تعلقی کر دیتا ہے، آپ نے فرمایا گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ کسی سے لا تعلقی کرتا ہے تو اللہ حکم الحاکمین فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس بندے کے عمل آسمانوں کے اوپر نہ چڑھے، اس کے عمل آسمانوں پہ لے کے نہ جاؤ جب تک یہ دونوں آپس کے اندر صلح نہیں کر لیتے۔ تو بھائیوں ذرا میں اس میں وضاحت بھی کر دینا چاہوں، یہ لا تعلقیاں وہ ہے جو ہم نے اپنی ذات کی خاطر کی ہوئی ہے کہ مجھے اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، مجھے جناب فلاں چیز نہیں دی، فلاں چیز نہیں دی۔ لیکن اگر کوئی لا تعلقی کسی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ جائز ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات کہی کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اپنی، کوئی آدمی اب کسی عورت کو، اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، کسی عورت کو اگر وہ مسجد میں آنا چاہتی ہے کوئی درس سننے کے لیے یا جمعہ پڑھنے کے لیے، کوئی آدمی اس کو نہ روکے، تو صحابی رسول کا بیٹا کہنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کو، میں تو اپنے گھر والی کو، میں تو اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے سامنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پیش کیا ہے اور تو نے آگے سے یہ بات کہہ دی ہے، لہذا جاؤ میری آج کے بعد تیرے ساتھ لا تعلقی ہے، میں تیرے ساتھ آج کے بعد نہیں بولوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ رہے اس نے اپنے بیٹے کو نہیں بلایا کہ پیارے نبی کا فرمان آ گیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے تو نے اپنی رائے پیش کر دی ہے۔ تو بھائیوں اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لا تعلقی کرتا ہے، کہ کوئی بندہ فرض کرو غیر شرعی کام کرتا ہے، جو بندہ جناب کتاب و سنت کے خلاف جاتا ہے، وہ بندہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی ایسے نہ کر، وہ سمجھتا نہیں، بار بار سمجھانے سے وہ باز نہیں آتے، یا کسی کا کسی نے حق دبایا ہوا ہے اس کا وہ حق نہیں دیتا، اگر اس وجہ سے کوئی ناراض ہے تو یہ استثنائی صورت ہے، پھر وہ اس زمرے میں نہیں آئے گا جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ لا تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
کیوں کہ اللہ نے قرآن میں ساری باتیں بتائی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو تم مکمل طور پر پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت اختیار کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو بھائیو آؤ ہم اپنی اصلاح کریں، ہم جنت میں جانے کا شوق پیدا کریں، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کا شوق پیدا کریں، جہنم کی آگ سے بچنے کی ہم کوشش کریں۔ اور بڑا یہ آسان نسخہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بڑا پیارا نسخہ انہوں نے بتایا۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں سنو ذرا، کہتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام، لوگوں سلام زیادہ کیا کرو، سلام کو عام کر دو، سلام پھیلاؤ۔ گھر جاتے ہیں السلام علیکم، باہر نکلتے ہیں السلام علیکم، دکان پہ سودا لینے جاتے ہیں السلام علیکم، کوئی راستے میں بھائی ملتا تو اس کو کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا اس کو کہو السلام علیکم۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ اگر وہ دونوں جا رہے ہوتے، راستے میں درخت آ گیا ہے، ایک ادھر کو ہو گیا ایک ادھر کو ہو گیا، وہ جا کے کہتا السلام علیکم۔ آج ہمارے یہاں مسلمان کے کیا دیتے ہیں، تانوں پچھوں کوئی مسلمان نہیں لبیا، آج مذاق کیا جاتا ہے، اور صحابہ کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، کہ سلام پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، غریبوں کو، مسکینوں کو آپس کے اندر کھانا کھلایا کرو۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے۔ افشوا السلام، یہ آج حدیث یاد کر کے جانی ہے آپ نے، افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، واصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریاں قائم کرو، صلہ رحمی کرو، وصلوا فی اللیل، اور رات کو نماز پڑھا کرو، والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ چار کام کرو گے، افشوا السلام، سلام زیادہ کرو گے، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ گے، واصلوا الارحام، اور آپس میں صلہ رحمی کرو گے، جوڑو گے، وصلوا فی اللیل، اور رات کو اگر اللہ توفیق دے، اس سے مراد تہجد کی نماز بھی ہے، بعض نے کہا عشاء کی نماز بھی ہے، اور رات کو اس وقت نماز پڑھو گے جب لوگ سو رہے ہوں گے، تم یہ چار کام کرو گے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تدخلوا الجنۃ بالسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھو کتنا آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا۔ اگر کسی کا موڈ ہو، کہتے ہیں نا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، تو گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا یہ تم چار کام کرو گے، تدخلوا الجنۃ بالسلام، اور سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب آگے اللہ احکم الحاکمین نے کیا فرمایا یہ کہہ کے کہ کیف تکفرون، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ سے کفر تم کیسے کرتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، ذرا غور تو کرو کہ تم مردہ تھے، تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، تم اپنے باپ کی پشتوں میں تھے، تم مردہ تھے، بے جان تھے۔ اللہ کہتا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ سے کفر کرتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے
گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے سے وضاحت کی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ حدیث نہ سناؤں کہ جو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سنی، کئی بار ابو بکر سے بھی سنی، اور کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ تم یہ کہا کرو، یعنی گویا کہ نبی علیہ السلام خود یہ پڑھتے تھے کہ اللہم انت خلقتنی وانت تہدنی وانت تطعمونی وانت تمیتونی وانت تسقینی، او کما قال کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، اللہم انت خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانت تہدنی، اور تو ہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وانت تطعمونی، اللہ تو ہی مجھے کھلاتا ہے، وانت تسقینی، اللہ تو ہی مجھے پلاتا ہے، وانت تمیتونی، اللہ تو ہی مجھے موت دیتا ہے، وانت تحیینی، اللہ تو ہی مجھے زندگی دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں، کاش کہ ہمیں بھی ان دعاؤں کا شوق پیدا ہو جائے یاد کرنے کا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور پھر ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر سے سنا، عمر سے سنا، اور انہوں نے روایت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صبح و شام اس دعا کو 7 بار کہہ کے اللہ سے جو کچھ مانگتے تھے اللہ عطا کر دیتا تھا۔ تو بھائیو، اللہ کا قرآن میں آپ بھائیوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا کیف تکفرون، کیسے تم کفر کرتے ہو باللہ، اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، پھر ثم یمیتکم، پھر مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ جب بندہ رات کو سوتا ہے تو ہم دعا پڑھ کے سوتے ہیں، پیارے نبی نے بتائی کہ اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرا نام لے کے مرتا ہوں اور تیرا نام لے کے ہی زندہ ہوں گا۔ موت، نیند بھی گویا کہ موت کی بہن ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھتے، اور آگے اللہ نے کہا، میں یہ رکوع آج تیسرا مکمل کروں، اللہ کہتے ہو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ بھی زمین میں ہے، ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسبھہن 7 سماوات، پھر اس نے 7 آسمان بنائے، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ جو 7 آسمانوں میں چیز ہے اور جو زمین کے نیچے ہے، پہاڑوں میں ہے، ذرات ہے، ہر چیز کو اگر اللہ نے بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا بھی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیو، اس بات کو یاد رکھنا ہے، یہ 4 باتیں جو حدیث میں بتائی ہیں کہ سلام زیادہ کرنا ہے، ایک دوسرے کو جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے، ضروری نہیں کہ مرغ بٹیرے کھلانے ہیں، بے شک جتنی بھی اللہ نے توفیق دی ہے۔ شوکت صاحب دیکھ کے ہنس رہے کہ قاری صاحب ساڑی تے نہیں کھانے دا، ٹھیک ہے نا جی، تو کھانا یعنی کھلانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ الحمدللہ ہماری مسجد کے صدر صاحب جو ہیں طارق صاحب، جس طرح کہ ماشاءاللہ وہ ہر جمعے چائے کا اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طرح الحمدللہ کوئی نہ کوئی سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپس کے اندر پیار سے، محبت سے، اتفاق سے، اتحاد سے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم 5 وقت کے نمازی بھی بن جائیں، اسلام کو زیادہ سے زیادہ کھلانے والے بھی بن جائیں، لوگوں کو کھانا کھلانے والے بھی بن جائیں، اور صلہ رحمی کرنے والے بھی بن جائیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔